ہاں جی، عین کے نیچے آ گئی ہے دو زیر، دو زبر ہوں، دو زیر ہوں یا دو پیش ہوں، اس کو کہتے ہیں تنوین۔ ٹھیک ہے، اب یعنی وقف کی صورت میں جو آخر والا حرف ہوتا ہے اس کو دیکھتے ہیں کہ اس پہ کیا لگا ہوا ہے۔ اگر تو اس طرح جزم ہو، یعنی جس طرح یہ جزم ہے دالنما بنی ہوئی نا، اگر تو یہ آخر والے حرف پہ ہو تو وہ تو ہوتا ہی ساکن ہے۔ اگر یہ نہ ہو آخر والے حرف پہ، جیسے کہ اب آخر والے حرف پہ نہیں ہے بلکہ تنوین ہے آخر والے حرف پہ، تو اس کا ہم نے کیا کرنا ہے کہ اگر یہ جزم نہ ہو تو آخر والے حرف کو ساکن کر دیتے ہیں اگر وہ ساکن نہ ہو۔ اب یہاں پہ کیا ہے، یہ تو تنوین ہے، اب ہم اس کو پڑھیں گے کیسے اور وقف کیسے کریں گے؟ عین دو زیر عین ضاری عین۔ ہاں جی، اب جب وقف کریں گے تو عین کو ساکن کرنا ہے، تو کیسے؟ آگے وقف ضاری غاری۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، انشاءاللہ جہاں ہوں گے ایمان اور صحت کی نعمت سے مالا مال ہوں گے۔ ہاں جی، تو آغاز کرتے ہیں ہم اپنے آج کے سبق کا دعاؤں کے ساتھ، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنا علما، رب زدنا علما، رب زدنا علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں جی، یہ لام ہے، اس کے اوپر جو لگی ہوئی ہے یہ زبر ہے، ٹھیک ہے، لام کے اوپر زبر ہے، آگے یہ یا ہے، ٹھیک ہے، یا کے اوپر جو لگی ہوئی ہے دالنما بنی ہوئی ہے، اس کا نام جزم ہے۔ یہ جزم جس حرف کے اوپر بھی آتی ہے اس حرف کو ساکن کہتے ہیں۔ اب یہ جزم یا کے اوپر آئی ہے تو اس کا نام ہو گیا یا ساکن، ٹھیک ہے۔ جب یا ساکن ہو اور اس سے پہلے زبر ہو، یا ساکن سے پہلے کیا ہے وہ زبر ہو، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ لین کہتے ہیں۔ اور لین کا مطلب ہے لفظ کو نرمی سے پڑھنا، کھینچ کے بالکل نہیں پڑھنا۔ کیسے پڑھیں گے؟ لام شا زبر لئی، کیسے؟ لئی، سین سیٹی والا حرف ہے، اس کے اوپر جو لگی ہوئی ہے یہ زبر ہے، ٹھیک ہے۔ سین زبر سا، لئی سا، کیسے پڑھیں گے؟ لئی سا۔ ہاں جی، یہ لام ہے، لام کے اوپر جو لگی ہوئی ہے یہ زبر ہے، ٹھیک ہے۔ لام زبر لا، ہا کے اوپر جو لگی ہوئی ہے یہ پیش ہے، یہ دو آنکھوں والی ہا ہے، اس کے اوپر پیش لگی ہوئی ہے۔ آگے یہ میم ہے، میم کے اوپر جو لگی ہوئی ہے یہ جزم ہے۔ جزم اب میم کے اوپر آئی ہے تو یہ ہو گیا میم ساکن۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے، میم ساکن جو ہوتا ہے وہ پچھلے والے حرف کو اس کے ساتھ ملا دیتے ہیں، یعنی جو بھی ہو میم ساکن ہو، کوئی بھی حرف ساکن ہوتا ہے وہ پچھلے والے کو اس کے ساتھ ملاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حامیم پیش ہم لہم۔ آگے یہ تو ہے، تو کے اوپر جو لگی ہوئی ہے یہ زبر ہے، تو زبر تو۔ یہ عین ہے، عین کے اوپر زبر لگی ہوئی ہے، عین کے ساتھ الف لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ الف ہے، اس سے پہلے کیا ہے؟ زبر۔ الف سے پہلے جب بھی زبر آ جائے تو اسے ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہیں۔ اب ہم نے عین کو لمبا کرنا ہے الف سے پہلے زبر آنے کی وجہ سے، تو کیسے پڑھیں گے؟ عین الف زبر آ، تو آ، ٹھیک ہے۔ یہ میم ہے، اس کے اوپر لگی ہوئی ہیں دو پیش، کیا لگی ہوئی ہیں؟ دو پیش، ایک ادھر والی اور ایک ادھر والی، ٹھیک ہے۔ دو زبر ہوں، دو زیر ہوں یا دو پیش ہوں، اس کو تنوین کہتے ہیں۔ تنوین کا مطلب کیا ہے کہ تنوین جہاں بھی آتی ہے تو اگلے حرف کو دیکھتے ہیں کہ اگلا حرف کون سا ہے، آگے جو حروف آیا ہے کہ وہ حروف ہلکی میں سے کوئی حرف آیا ہے یا نہیں، ٹھیک ہے۔ حروف ہلکی جو ہیں حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، اس کے ساتھ لام اور رو کا بھی دھیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تنوین کے بعد آگے دیکھا ہے کہ آگے حمزہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ حمزہ حروف ہلکی میں سے ہے۔
ہاں جی، تنوین کے بعد اگر حروف ہلکی میں سے کوئی حرف آ جائے تو پھر تنوین پہ غنہ نہیں کرتے بلکہ بغیر غنے کے اظہار کے ساتھ پڑھتے ہیں. تو کیسے پڑھیں گے؟ میم دو پیش من طعام. ٹھیک ہے، آگے یہ الف ہے، الف کے نیچے کیا لگی ہوئی ہے؟ زیر. ٹھیک ہے، اب یہ بات یہاں سمجھنے والی ہے کہ الف کے اوپر زبر زیر پیش آ جائے تو اس الف کو الف نہیں کہتے، اس الف کو حمزہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ آگے دیکھیں، اس الف کے اوپر الف کے لیے زیر آنے کی وجہ سے یہ تو حمزہ بن گیا. آگے ہے یہ لام اور یہ الف. ٹھیک ہے، لام الف ہے، یہ لام کے اوپر کیا لگی ہوئی ہے؟ شد. یہ ہے 3 دندوں والی، اس کا نام کیا ہے؟ شد. شد جس حرف کے اوپر بھی آتی ہے یہ بھی پچھلے والے کو اس حرف کے ساتھ ملاتے ہیں جس کے اوپر شد لگی ہوئی ہے. اب یہ حمزہ اس لام کے ساتھ ملے گا اس شد کی وجہ سے. حمزہ لام زیر ال. ٹھیک ہے، اب یہ لام ہے، اس کے آگے آگے الف. تو ہم نے کیا پڑھا ہے کہ الف سے پہلے جب بھی زبر آ جائے تو اسے ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہیں. تو کیسے کریں گے؟ لام الف زبر لا الا. ہاں جی، آگے ہے یہ ہے میم. میم کے نیچے آگئی ہے زیر، آگے یہ نون ہے، اس کے اوپر آگئی ہے جزم. تو یہ ہو گیا نون ساکن. ہاں جی، نون ساکن کسے کہتے ہیں؟ کہ نون ساکن کا مطلب کیا ہے؟ نون کے اوپر جزم آئے تو اس کو کہتے ہیں نون ساکن. تو نون ساکن کے بعد بھی حروف ہلکی کا دھیان کرتے ہیں کہ آگے کون سا حرف آیا ہے. تو اب آگے دیکھا ہے کہ نون ساکن کے بعد آگے غود حروف ہلکی میں سے نہیں ہے، نہ لام اور را میں سے ہے. اس لیے مطلب کیا ہوا کہ نون ساکن میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ غنہ کرنا ہے، وہ بھی اخفا کا. تو کیسے پڑھیں گے؟ میم نون زیر میو. کیسے؟ میو. ہاں جی، یہ آگے ہے زود. زود کے اوپر جو لگی ہوئی ہے اس کا نام ہے زبر. زود کو موٹا بھی کرنا ہے اور اس کو نرمی کے ساتھ بھی پڑھنا ہے. زود زبر زو. ٹھیک ہے، زو. آگے را کے نیچے آ گئی ہے زیر، آگے یہ یا ہے، یا کے اوپر جو لگی ہوئی ہے جزم ہے، تو جزم آنے کی وجہ سے یا ہو گیا ساکن. تو جو ساکن حرف ہوتا ہے وہ بھی پچھلے والے کو اس کے ساتھ ملا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، دوسری بات، جب یا ساکن ہو اور اس سے پہلے زیر آ جائے تو اسے ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہیں. تو کیسے لمبا کریں گے؟ رو یا زیر ری غوری. ٹھیک ہے، غوری. رو کے نیچے زیر ہے، اب اپنے رو کو باریک پڑھنا ہے. آگے عین. عین کے نیچے آ گئی ہے 2 زیر، یعنی کہ تنوین آ گئی. ہم نے کیا کہا تھا کہ تنوین کے بعد آگے حروف ہلکی میں سے کوئی حرف آ جائے یا لام اور را میں سے کوئی حرف آ جائے تو تنوین پہ غنہ نہیں کرتے بلکہ بغیر غنے کے اظہار کے ساتھ پڑھتے ہیں. ہاں جی، اگر تو یہاں پہ وقف نہیں کرتے تو پھر عین کو ہم نے لام کے ساتھ ملانا ہے کیونکہ اس کے اوپر شاد آ گئی ہے. اگر ہم یہاں پہ وقف کرتے ہیں تو پھر ہم نے غنے کا خیال کرنا ہے. ٹھیک ہے، اب ہم نے ملانا نہیں ہے بلکہ وقف کرنا ہے، تو اب ہم غنے کا خیال کریں گے. تو کیسے پڑھیں گے؟ عین دو زیر عین ضریع. ٹھیک ہے، اب آگے آگے وقف. وقف کی صورت میں جو آخر والا حرف ہوتا ہے اس کو ساکن کر دیتے ہیں اگر وہ ساکن نہ ہو. اب یہاں پہ تو تنوین ہے، ساکن نہیں ہے، تو اب ہم نے عین کو ساکن کرنا ہے. کیسے؟ آگے وقف ضریع ضریع. تو کیسے پڑھیں گے؟ اب ہم نے اس کا مکمل کا توڑ کرنے کے بعد اب ہم نے کرنا ہے اس کا مکمل طور پہ جوڑ، یعنی کہ روانگی کے ساتھ. تو چلیے کیسے پڑھتے ہیں، شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سورۃ الغاشیہ مکیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیس لہم طعام الا من ضریع. لیس لہم طعام